الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین کرام، گزشتہ بیان میں ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی بدعات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. مزید باتیں آج کے اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجیے. ناظرین کرام، مشرکین مکہ کے علاوہ مدینہ کے یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن وہ عید مناتے تھے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینة فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا. تو ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھنے کے حقدار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1130. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چونکہ عبادات و معاملات میں یہود و نصارہ کی موافقت شریعت اسلامیہ میں درست اور جائز نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ان کی مخالفت کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالف الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک روزہ اور ساتھ میں ملا لیا کرو، یعنی 9-10 محرم یا 10-11 محرم کا روزہ رکھا کرو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2154. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ محرم میں نفلی روزوں کے علاوہ اور کسی قسم کی عبادت یا کار خیر قرآن و سنت سے ثابت نہیں. اس کے باوجود آج ہمارے سماج اور ماحول میں مسلم معاشرے میں ترقی زمانہ کے ساتھ ساتھ نت نئی بدعات نے رواج پا لیا. بھائیو، میں یہاں ماہ محرم سے متعلق چند مشہور بدعات مروجہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1، شیعوں کی طرح واقعہ کربلا کو
مبالغے اور رنگ آمیزی سے بیان کرنا۔ نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمہ اللہ کی بحث کی ضمن میں جلیل القدر صحابہ کرام خاص کر حضرت معاویہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہما کو ہدف طعن و تشنیع بنانے میں بھی تأمل نہ کرنا۔ لہذا جو بھی شخص اس طرح سے کرتا ہے گویا دین کے اندر خرافات و بدعات کو انجام دے رہا ہے۔ نمبر 3، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر، ماتم کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ماہ محرم میں شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے، الیاذ باللہ، جبکہ اس طرح کی کوئی حدیثیں نہیں، اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو اس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم اور پرستش سمجھنا، ان سے مرادیں اور منتیں مانگنا۔ نمبر 5، کھچڑا پکانا، حلیم پکانا اور پانی کی سبیلیں لگانا، اپنے بال بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر انہیں حسین رضی اللہ عنہ کا فقیر بنانا۔ بھائیو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جو ہے یہ بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے، خرافات و بدعات ہے۔ ہرے رنگ کے کپڑے اپنے بچے کو پہنا دیتے ہیں، ہاتھ میں تلوار وغیرہ لے کر کے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق ہیں۔ بھائیو اللہ سے ڈرو، ہمیں مرنا ہے، اس لیے قرآن اور حدیث جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، 10 محرم کو تعزیوں اور ماتم کے جلوس میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنا اور کھیل کود سے ان محفلوں کی رونق میں اضافہ کرنا۔ لاٹھی، تاشے، ڈھول اور طرح طرح کی رنگینیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لہذا نوجوانوں بچو خرافات و بدعات سے، اللہ سے ڈرو۔ اس ماہ میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خرافات و بدعات، لاٹھی کھیلنے اور جو ہے اپنے جسم پر جو ہے تلوار مار کر کے یا سوٹے مار کر خون نکالنے کا موقع نہیں ہے۔ نمبر 7، ذوالجناحین یعنی 2 پر والے گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر شرکت کرنا۔ نمبر 8، 10 محرم کو مرثیہ خوانی اور سینہ کوبی کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، ماتم مناتے ہیں اور نوحہ میں شرکیہ کلمات ادا کرنا، یہ سب بالکل غلط ہے۔ نمبر 9، 10 محرم کو اظہار غم کی خاطر زیب و زینت اور عمدہ لباس کو چھوڑ کر ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا۔ نمبر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر فاتحہ اور نذر و نیاز دینا، الیاذ باللہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بطور مثال میں نے چند مروجہ بدعات کا ذکر کیا ہے، ورنہ یہ اور اس جیسی بے شمار واہیات اعمال ماہ محرم میں آج مسلمانوں کا ایک طبقہ کار خیر اور ثواب سمجھ کر انجام دے رہا ہے، حالانکہ انہیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہر وہ عمل جس کی قرآن و سنت اور خلفائے راشدین نیز خیر القرون میں کوئی دلیل نہ ہو، وہ عمل لا یعنی بیکار اور بے بنیاد ہے۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ماہ محرم میں نفلی روزوں کے علاوہ اور کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، لہذا روزہ کے علاوہ ہر عمل قابل رد ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے اچھا کام سمجھ کر کوئی کام کیا
اور اس کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اتباع ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النسائی وكل ضلالة في النار۔ مسلمانوں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے ہی کو اختیار کرنا، اسے پکڑنا اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس لیے کہ دین میں نیا کام چاہے وہ بظاہر کیسا ہی ہو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4607 اور نسائی حدیث نمبر 1576۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور خرافات و بدعات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔